خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس موجود ماخذ سے ابھرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی معاشرہ کسی مشترکہ اخلاقی یا روحانی بنیاد کے بغیر لمبے عرصے تک قائم رہ سکتا ہے؟ السلام علیکم۔ جی، یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے اور آج کی دنیا میں تو یہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے۔ بالکل، اور اسی سوال کے جواب کے لیے یہ ماخذ ہمیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لینے کو کہتا ہے، لیکن ایک مختلف زاویے سے۔ جی، یہ صرف عبادات یا عقائد کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی اصلاحات اور روحانی تعلیمات یہ دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ تھے۔ صحیح۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اچھا، اس ماخذ کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہی بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، جی، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بالکل نیا دین لانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا پہلے سے موجود ابراہیمی دین کی اصلاح اور احیاء کرنا۔ اوکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے اس دین کی اصل شکل بگڑ گئی تھی۔ ماخذ کے مطابق مکہ میں یہ دین بت پرستی میں بدل چکا تھا، جہاں اخلاقی اصولوں کی جگہ ذاتی مفادات نے لے لی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا نزول ایک طرح کی کورس کریکشن تھا، ایک بگڑے ہوئے نظام کو اس کی اصل حالت پر واپس لانا۔ بالکل، یہی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ماخذ قرآن کو ایک ایسی محفوظ اور مکمل رہنما کتاب کے طور پر پیش کرتا ہے جو صرف عبادات کی تفصیل نہیں دیتی، بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے معاشرت، معیشت، انصاف، اخلاقیات، ان سب کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان سماجی اصلاحات سے شروع کرتے ہیں جن کا یہ ماخذ ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے غلامی کی بات کی گئی ہے نا، جو اس دور کا ایک بہت بڑا اور کافی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ جی، ماخذ میں حضرت زید بن حارثہ کی مثال دی گئی ہے، لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ تو صرف ایک فرد کا واقعہ تھا۔ بہترین نقطہ۔ تو کیا ماخذ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک انفرادی عمل تھا یا اس سے کوئی بڑا اصول قائم ہوا؟ جی، یہی سمجھنے والی بات ہے۔ ماخذ اسے ایک انفرادی عمل کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک علامتی، ایک انقلابی عمل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اچھا، بات صرف حضرت زید کو آزاد کرنے کی نہیں تھی، اصل تبدیلی تو اس کے بعد آئی۔ وہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، جو اس وقت کے عرب معاشرے میں ایک بہت بہت بڑا اعزاز تھا۔ صحیح۔ اور پھر اس سے بھی بڑا قدم یہ تھا کہ ایک آزاد کردہ غلام کی شادی ایک معزز قبیلے کی خاتون حضرت زینب بنت جہش سے کروائی گئی۔ واہ، یہ تو اس دور کے تمام سماجی ڈھانچوں کو براہ راست چیلنج کرنے والی بات تھی۔ یہ بالکل۔ یعنی آپ صرف قانون نہیں بدل رہے تھے، آپ ذہنیت بدل رہے تھے۔ بالکل۔ یہ ایک مثال قائم کی گئی تھی کہ اب سے انسان کی قدر و قیمت اس کی نسل، رنگ یا اس کی سابقہ حیثیت سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے کردار اور قابلیت سے ہوگی۔ جی بالکل۔ یہ غلامی کے ادارے پر صرف ایک چوٹ نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی مساوات کے نظریے کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب معاشی انصاف کی بات کریں تو ماخذ سود کے خاتمے پر بہت زور دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں تو پوری معیشت ہی سود اور انٹرسٹ پر چل رہی ہے، تو کیا ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورا جدید نظام ہی غلط ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہاں سیاق و سباق کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے۔ ماخذ اس دور کے سود کو آج کے بینکنگ سسٹم سے نہیں بلکہ استحصالی قرضوں سے تشبیہ دیتا ہے، جسے ہم پریڈیٹری لینڈنگ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ نظام تھا جہاں ایک غریب شخص اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے بیماری یا بھوک، قرض لیتا اور پھر اس کا سود اتارتے اتارتے اس کی پوری زندگی اور بعض اوقات اس کے بچے بھی، جی اس کے بچے بھی قرض خواہ کے غلام بن جاتے۔ اچھا، تو یہ صرف پیسے پر پیسہ کمانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو کمزور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے اور کمزور کرنے کا ایک آلہ تھا۔ بالکل، اسلام نے اسی معاشی ظلم کی جڑ کاٹی۔ ماخذ اسے ایک ایسے سماجی کینسر کے طور پر بیان کرتا ہے جو معاشرے سے ہمدردی ختم کر دیتا ہے اور امیر اور غریب کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی خلیج پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسے ختم کرنا ایک معاشی نہیں بلکہ ایک اخلاقی ضرورت تھی۔ جی
بالکل ایک اخلاقی ضرورت تھی۔ معاشی انصاف کی یہ بات ہمیں سیدھا معاشرے کے ایک اور اہم ستون کی طرف لے جاتی ہے، عورتوں کا مقام اور ان کے حقوق۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، لیکن یہ حقوق کس قسم کے تھے؟ کیا یہ صرف تحفظ تھا یا کچھ اور بھی؟ دیکھیں، ماخذ اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ یہ حقوق صرف تحفظ پر مبنی نہیں تھے، اچھا، بلکہ یہ معاشی اور سماجی خود مختاری کی بنیاد پر تھے۔ مثال کے طور پر وراثت میں حصہ دینے کا قانون، یہ صرف ایک سماجی اصول نہیں تھا، یہ عورت کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کا ایک انقلابی ذریعہ تھا، جو اس دور کے قبائلی نظام کے لیے بہت بڑی تبدیلی تھی۔ جہاں جائیداد صرف مردوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ جی یعنی یہ صرف حفاظت نہیں بلکہ امپاورمنٹ کی بات ہو رہی تھی۔ جی ہاں، اسی طرح شادی میں عورت کی رضامندی کو لازمی قرار دینا، اسے اپنی پسند کا شریک حیات چننے کا حق دینا اور تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دینا، یہ سب اقدامات عورت کو ایک محکوم حیثیت سے نکال کر معاشرے کا ایک فعال اور باوقار رکن بنا رہے تھے۔ صحیح۔ اس سلسلے میں ماخذ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال پیش کرتا ہے، جو نبوت سے پہلے بھی مکہ کی ایک کامیاب اور خود مختار کاروباری خاتون کی۔ یعنی اسلام نے عورت کے فعال کردار کو دبایا نہیں، بلکہ اسے مزید مضبوط اور محفوظ بنایا۔ اس کے علاوہ ماخذ میں کچھ ایسے رویوں پر بھی تنقید کی گئی ہے جنہیں معاشرتی بگاڑ کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ جی، ماخذ میں ہم جنس پرستی اور دیگر غیر فطری سمجھے جانے والے رویوں کو معاشرتی فساد اور اخلاقی زوال کا سبب بتایا گیا ہے۔ اس کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، ماخذ کا موقف یہ ہے کہ خاندان کا جو روایتی ڈھانچہ ہے وہ معاشرتی استحکام کی بنیاد ہے، اور ان اصولوں کا مقصد اسی فطری نظام کا تحفظ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان تمام اصلاحات کی بنیاد شاید عدل و انصاف کا اصول ہے۔ کیا ماخذ اس کی کوئی عملی مثال دیتا ہے، خاص طور پر دشمنوں کے معاملے میں؟ کیونکہ اپنے لوگوں سے انصاف کرنا تو نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ جی، اور جنگ بدر کی مثال یہاں بہت دلچسپ ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جنگ کے بعد جو قیدی پکڑے گئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اس دور کی روایت تو یہ تھی کہ انہیں یا تو قتل کر دیا جاتا یا ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا جاتا۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بالکل مختلف فیصلہ کیا گیا۔ قیدیوں کو قتل کرنے یا غلام بنانے کے بجائے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا۔ کیسا معاہدہ؟ جو پڑھے لکھے تھے وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر اپنی آزادی حاصل کر سکتے تھے۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی آپ انصاف کو سزا سے آگے لے جا کر معاشرتی تعمیر کے ایک موقع کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل۔ دشمن کو بھی معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی، یہ انصاف کے تصور کو ایک نئی بلندی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ماخذ ذاتی اخلاقیات پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ جھوٹ، چوری، فریب، حسد اور انتقام جیسی برائیوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی ہے نا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ جی بالکل، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انصاف پسند معاشرے کی بنیاد اچھے اخلاق والے افراد ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تمام سماجی اور اخلاقی اصول اپنی جگہ، لیکن ان کا تعلق روحانیت سے کیسے بنتا ہے؟ عام طور پر تو لوگ مذہب کو عبادات جیسے نماز، روزہ تک ہی محدود سمجھتے ہیں، تو ماخذ ان دونوں کو کیسے جوڑتا ہے؟ یہی اس نظام کی سب سے منفرد اور گہری بات ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ سماجی اصول اور روحانی عبادات الگ الگ نہیں ہیں۔ اچھا، بلکہ یہی سکے کے دو رخ ہیں۔ روحانیت کا مقصد انسان کو اندر سے بہتر بنانا ہے، اور جب انسان اندر سے بہتر ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کے سماجی رویوں پر نظر آتے ہیں۔ اور عبادات اس اندرونی تبدیلی کا ذریعہ ہیں؟ جی، عبادات وہ ذریعہ ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے نماز کو ہی لے لیں، یہ دن میں 5 بار ادا کی جاتی ہے، اس کا سماجی اثر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ماخذ بتاتا ہے کہ نماز کا مقصد صرف چند حرکات کو دہرانا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی ایک شخص جو دن میں 5 بار خدا کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دہی کا احساس تازہ کرتا ہے، اس کے لیے سماجی زندگی میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا یا کسی پر ظلم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خشوع و خضوع کی مثال دیتا ہے، یعنی گہری قلبی حضوری،
کہ یہ ایک ایسی روحانی مشق تھی جو ان کے ہر عمل میں جھلکتی تھی۔ واہ، یہ تو کمال کا نقطہ ہے۔ یعنی ہر عبادت کے پیچھے ایک سماجی مقصد بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ صرف فرد اور خدا کا معاملہ نہیں، بلکہ فرد کے ذریعے پورے معاشرے کی اصلاح کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ بالکل۔ اب رمضان کے روزوں کی مثال لیں، یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا عمل تو ہے نہیں۔ جی، یہ صبر اور تقوی پیدا کرتے ہیں۔ اور تقوی کا مطلب ہے ہر کام میں خدا کی موجودگی کا احساس۔ جب انسان سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جو سارا سال اس حالت میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی۔ ماخذ میں حضرت ابو ہریرہ کی مثال دی گئی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کہتے تھے کہ اب مجھے محتاجوں کی حالت بہتر سمجھ آتی ہے۔ یہ احساس اسے معاشرتی ہمدردی اور مدد پر ابھارتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا نظام تو واضح طور پر سماجی اور معاشی ہے۔ جی، لیکن یہ صرف خیرات نہیں ہے۔ ماخذ زکوٰۃ کو ایک منظم معاشی نظام کے طور پر پیش کرتا ہے، اچھا۔ جس کا مقصد دولت کی گردش کو یقینی بنانا اور امیر و غریب کے فرق کو کم کرنا۔ یہ غریبوں پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال بھی تو ہے نا؟ جی بالکل، کہ انہوں نے قحط کے زمانے میں اپنا پورا تجارتی قافلہ غریبوں میں تقسیم کر دیا، جو اس اصول کی عملی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخر میں حج، لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی جگہ پر، اس کا سماجی پیغام کیا ہے؟ حج مساوات اور عالمی بھائی چارے کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ حج کے دوران جب ہر شخص، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، ایک ہی جیسا سفید لباس پہن کر ایک ہی جیسے اعمال کرتا ہے تو تمام دنیاوی فرق مٹ جاتے ہیں۔ غرور اور تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان کو اپنی اصل حقیقت یاد آتی ہے کہ سب خدا کے سامنے برابر ہیں۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک عالمی انسانی وحدت کا تجربہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس پر سوچتے ہیں، آج کی دنیا میں جہاں ہم قوم، نسل اور معاشی حیثیت کی بنیاد پر اتنے تقسیم ہے، یہ تصور کہ سال میں ایک بار لاکھوں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں جہاں کوئی بادشاہ اور فقیر میں فرق نہ کر سکے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ یہی ماخذ کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ عبادات اور اخلاقی اصول انسان کو نہ صرف روحانی بلکہ معاشرتی اور اخلاقی سطح پر بھی بہتر بناتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ کرتا ہو تو کیا ہوگا؟ ماخذ اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ماخذ اسے سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک فطری نتیجے، ایک قسم کے کاز اینڈ ایفیکٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے اگر آپ کشش ثقل کے اصول کو نظر انداز کر کے چھت سے چھلانگ لگائیں گے تو نتیجہ چوٹ کی صورت میں نکلے گا۔ اس میں کشش ثقل کا کوئی ذاتی عناد شامل نہیں ہے، ہے نا؟ یہ بس ایک قانون ہے۔ اچھا، تو یہ اصول ایک قسم کی سماجی کشش ثقل ہیں؟ آپ اسے بالکل ایسا کہہ سکتی ہیں۔ ماخذ کا موقف ہے کہ عدل، ایمانداری، ہمدردی اور خاندانی نظام کا تقدس یہ وہ اصول ہیں جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ تو سماجی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تعلقات میں دراڑیں پڑتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ذہنی بے چینی، انتشار اور عدم استحکام پیدا ہوتا ہے وہ ایک فطری نتیجہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک کامیاب معاشرے کے یونیورسل اصولوں کا بلو پرنٹ ہے۔ ماخذ کا نچوڑ یہی ہے۔ اس کے مطابق یہ اصول پوری انسانیت کے لیے ہیں تاکہ ایک منصفانہ اور متوازن معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ جو بھی ان اصولوں کو چھوڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اپنی ذاتی اور سماجی زندگی میں سکون اور توازن کھو دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ماخذ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک جامع اور مربوط نظام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جی، یہ صرف عبادات یا رسومات تک محدود نہیں ہے بلکہ غلامی کے خاتمے سے لے کر عورتوں کی معاشی خود مختاری اور استثاری معیشت کے خاتمے تک ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام اصول ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ ذاتی اخلاقیات معاشرتی انصاف کی بنیاد ہے اور روحانی عبادات ان اخلاقیات کو مضبوط کرتی ہیں۔ بالکل، یہ اصول روحانی اور سماجی زندگی کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ ان سب کا حتمی مقصد ایک بااخلاق، منصف اور متوازن معاشرہ تشکیل دینا ہے۔
اس ماخذ کے مطابق یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ماخذ سے جو بات سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذاتی روحانیت کو براہ راست معاشرتی فلاح و بہبود سے جوڑتا ہے۔ عبادت صرف ایک ذاتی عمل نہیں بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ ایک شخص کی ایمانداری پورے بازار پر اثر ڈالتی ہے۔ اور ایک شخص کا انصاف پورے محلے میں سکون لاتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ اور یہ ہمیں واپس اسی سوال پر لے آتا ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا، اور ایک سوچنے کے لیے نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا کوئی بھی معاشرہ، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر، کسی مشترکہ روحانی یا اخلاقی بنیاد کے بغیر اپنا سماجی توازن اور ہم آہنگی طویل عرصے تک برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہ ماخذ تو کہتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا۔ آج کی دنیا کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔